السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا، صدق الله العظيم. محترم مکرم بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھی، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے۔ اسلام نام ہے اطاعت کا، اور اطاعت کہتے ہیں مزاج کے خلاف عمل کرنے کو۔ اسلام کے احکام و انسانی مزاج کے خلاف ہے، اس پر عمل کرنے کا نام اطاعت ہے، اور اطاعت والا مسلمان ہے۔ مزاج کے مطابق عمل کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، اور جتنے لوگ مزاج کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کا مذہب اسلام سے ہٹ کر ہے۔ اسلام سے ہٹے ہوئے سارے مذاہب مزاج کے مطابق چلاتے ہیں، اور اسلام مزاج کے خلاف چلاتا ہے۔ اسی پر چل کر انسان اپنی بندگی کا ثبوت پیش کر سکتا ہے، ورنہ مزاج کے موافق چل کر اللہ کی بندگی کا ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بہت سی چیزوں کو اسلام میں حرام فرمایا ہے جس کو انسانی مزاج ضرورت محسوس کرتی ہے۔ بہت ساری چیزیں، انہی میں سے ایک چیز ہے سود۔ انسان کی طبیعت اور مزاج یہ سمجھتا ہے کہ سود سے انسان کا فائدہ ہوگا، یہ مزاج انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے خلاف چلو، اس لیے کہ سود کے نقصانات ہیں، جیسے جو معاشی اعتبار سے گرا ہوا ہے وہ مزید گرتا چلا جائے گا بلکہ ختم ہو جائے گا، اور جو معاشی اعتبار سے کھڑا ہوا ہے وہ مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ہے، لہذا اگرچہ انسانی مزاج سود کو پسند کرتا ہو، اسلام کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، اسلامی مطابق تجارت کرنے کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود ملے ہوئے پیسے اور جائیداد کو تباہ کر دیتے ہیں، حلال طریقے سے کما کر لگائے ہوئے جائیداد میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اگر اس سود کو لینے دینے سے رکتے نہیں ہو تو پھر اللہ اور رسول اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سود ایک ملعون چیز ہے جس میں دوسرے کا نقصان ہے، بس ایک کا فائدہ ہے۔ انسان کا مزاج اس کو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ زیادتی جو بغیر عوض کے آئے یا بغیر شرعی معاملے کے آئے۔ مثلا کسی کو 200 روپیہ کا چٹا چاہیے، 10 کے 20 نوٹ، اس کے پاس 200 کا نوٹ ہے، وہ مجھے 200 روپے دیا، میں اس کو 200 روپے دے دیا، تو یہ عوض کے بدل عوض آیا ہے، یہ حلال ہے۔ اگر اس نے مجھے 200 روپے دیے، میں نے اس کو 220 دے دیا، تو 200 کے بدل تو 200 ہے، یہ اوپر کے جو 20 ہیں یہ ایسی زیادتی ہے جس کا کوئی عوض نہیں ہے، اسلام کہتا ہے یہی حرام ہے۔ اسی طرح ایسا معاملہ جو شرعی معاملہ نہیں ہے اس کے طریقے پر آنا۔ مثلا میں نے کسی کو کہا آپ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیجئے، میں آپ کو ماہانہ 10 ہزار روپیہ دوں گا، یہ غیر شرعی معاملہ ہے۔ وہ 10 ہی نہیں، 1000 بھی دے یا 1,00,000 بھی دے دے، اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے۔ پھر حلال طریقہ کیا ہے؟ وہ مجھ سے یوں کہے کہ آپ 1,00,000 روپیہ مجھے دیجئے، میں اس کو اپنی تجارت میں لگاؤں گا، جتنا نفع آئے گا ہم فیصد کے اعتبار سے نفع میں بھی شریک ہیں، اللہ نہ کرے کبھی نقصان ہو گیا تو آپ ہمارے نقصان میں بھی شریک ہیں۔ یہ اسلامی معاملہ ہے۔ اس طریقے سے اگر کچھ اضافہ مجھے ملتا ہے وہ حلال ہے، اس کے طریقے بغیر اگر کوئی اضافی رقم مجھے ملتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ وہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سود حرام ہے، اگر پھر بھی نہیں رکتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس سے کہہ دو کہ اللہ اور رسول اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کے سفر پر تھا تو مجھے ایک آدمی دکھلایا گیا، وہ منہ میں پتھر کو چبا رہا ہے، بہت تکلیف ہوگی، اس کو وہ چبانے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ اس کی پریشانی کو دیکھ کر میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون بندہ ہے جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ ہے جو اپنی زندگی میں سود کی رقم کھایا کرتا تھا۔ یہ سود ہے جس کو جان بوجھ کر عام کر دیا گیا ہے۔ آپ کا پیسہ محفوظ رہنا ہے تو اداروں میں رکھنا ہوگا، اور ادارے آپ کو آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھا کر دیں گے، وہی سود ہے۔ اگر میں لا علمی سے کھا رہا ہوں، سود کھا رہا ہوں، جان کھا رہا ہوں، اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو کر کھا رہا ہوں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جب صحابہ کو اس کی حرمت بیان کی گئی تو ایک دم سے اس ملعون عمل کو چھوڑ دیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں اس کا رواج تھا، بہت زوروں پر چلا کرتا تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو بنو مغیرہ کے خاندان اور بنو عمرو کے خاندان کے درمیان قرض کا لین دین ہوا تھا، اس کے بدلے میں کچھ بڑھا کر دینا تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے یہ ہمیں سودی رقم دینا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے حرام کر دیا ہے، ہم نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کو بھی سمجھایا تو چھوڑ دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہوا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ابھی یہ حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، بہت بڑی رقم سود کی آنی تھی۔ دونوں مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے سمجھایا اب اسلام نے کہہ دیا ہے کہ سود حرام ہے، چاہے جتنے 1000 درہم دینار ملنے والے ہیں اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے چھوڑ دیا ہے۔
صحابہ کے لیے تو آنے والی سودی رقم کو چھوڑ دینا بھی آسان تھا. اگر میرے ایمان کی سطح گر جاتی ہے تو پھر آنے والے ہی کو نہیں بلکہ میں نئے سے سود وصول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا. اسلام کہتا ہے اپنے مزاج کے خلاف چیز پر چلا کرو، یہی اسلام ہے. اور مزاج کے مطابق چلنے کو اسلام نہیں کہا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے تو حرام کر دیا ہے. صحابہ کھلم کھلا سود سے بھی بچا کرتے تھے. ہر ایسی چیز جس میں سود کی بو ہو اس سے بھی بچا کرتے تھے. سود کی بو کس میں رہتی ہے؟ لکھا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا. ہر ایسا قرض جس کے بدلے میں کچھ مجھے نفع حاصل ہو وہ بھی ربا ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب ہے زید نام کے، ان کی میری بس پہچان ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان کو پیسوں کی ضرورت تھی تو یہ مجھ سے قرض لیے، میں نے ان کو 1000 روپیہ قرض دے دیا. اب یہ خوشی میں وقتاً فوقتاً مجھے مٹھائی کھلا رہے ہیں یا مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اب یہ مٹھائی پہلے نہیں آیا کرتی تھی، یہ اب آ رہی ہے، اس لیے آ رہی ہے کہ میں نے ان کو قرض دی ہے. حدیث کہتی ہے کہ ہر وہ قرض جو کسی نفع کو کھینچ کر لائے جو پہلے نہیں تھی وہ بھی ربا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کھلم کھلا ربا سے تو بچا ہی کرتے تھے. جس ربا میں، جس چیز میں ربا کی سود کی بو ہو اس سے بھی بچا کرتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قرض دیا تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مشہور باغ تھا جس کے پھل بہت زیادہ میٹھے ہوا کرتے تھے، پورے مدینے میں مشہور تھے. قرض لے لی، کچھ دنوں کے بعد اپنے باغ کے پھل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دے کر بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس کر دیا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو خراب لگا، کہا کہ پورے مدینے میں مشہور ہے، جس باغ کے پھل کھانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، میں نے ویسے پاکیزہ پھل دے کر بھیجے ہیں تو آپ نے واپس کر دیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دنوں میں چونکہ آپ مجھ سے قرض لیے ہوئے ہیں، ان دنوں میں آپ کی جانب سے ہدیہ لینے میں بھی اس میں سود کی بو ہے، اس لیے میں نہیں لے رہا ہوں. پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ میں آپ کو اس سے پہلے ہدیہ نہیں دیا کرتا تھا. ہاں دیا کرتے تھے، تو پھر میں اگر پہلے سے دے رہا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں، تو پھر اس ہدیے کے پیچھے آپ کا مجھے قرض دینا نہیں ہے، بس ایک محبت ہے جس کی بنیاد پر میں دے رہا ہوں. تب جا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے. سود ایک ملعون عمل ہے، لہذا کتنی بھی مجبوری ہماری زندگی میں آ جائے ہم بھوکے رہ جائیں گے، لیکن سود کھانے کے لیے کبھی بھی اپنے دل کو، نفس کو تیار نہیں کرنا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے. کیا نقصان ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کھانے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے. کوفہ میں بزرگوں کی ایک جماعت تھی، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جو بھی دعا کریں گے قبول ہو ہی جائے گی. لہذا کوفہ میں اگر کوئی ظالم بادشاہ ان پر بیٹھ جاتا تو یہ لوگ بد دعا کر دیتے تھے، وہ ہلاک ہو جاتا تھا. اب نمبر آیا حجاج بن یوسف کا، جس کا قتل مشہور ہے. جب وہ بادشاہ بنا تو سوچا کہ جب تک ان کی دعاؤں میں جان کو رہنے دیا جائے گا میں بادشاہ بنا نہیں رہ سکتا. سب سے پہلے ان کی دعاؤں کی قبولیت کو رکواؤ. تو اس نے سب کو دعوت دی، سب بزرگ تشریف لائے تو سود ملے ہوئے رقم سے اس نے ان کو کھانا کھلا دیا. جب سب کھا لیے تو تمام بزرگوں سے کہا کہ اب مجھے تمہاری بد دعا کا اتنا بھی خوف نہیں ہے. بزرگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ میں نے تم تمام کو سودی رقم ملی ہوئی کھانے کی دعوت کرتی ہے،
جو بندہ سود کھا لیتا ہے، سود سے بنے کھانے کو کھا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، اب تمہاری بد دعا مجھے اثر نہیں کرے گی۔ یہ سود کی لعنت ہے۔ اس لیے زندگی میں کیسی بھی مجبوری آ جائے، بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا ہے۔ ہم جن اداروں میں اپنی رقم کو لگا رہے ہیں، وہاں سے وہ ہمیں بغیر بتائے بھی سودی رقم ملا کر دے رہے ہیں۔ مجھے چوکنا رہنا ہے کہ اس میں سے کتنا سودی رقم ہے، اس کو بغیر نیت کے بغیر ثواب کے نیت کے صدقہ کر دینا ہے۔ اگر میں کھا رہا ہوں تو پھر سود کھا رہا ہوں۔ جس مال میں سود مل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال سے فائدہ پہنچانے کی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو ہمارے لیے نقصان دہ بنا دیتے ہیں۔ خواجہ حبیب عجمی نام کے ایک صاحب تھے، یہ قرض دیا کرتے تھے، بدلے میں سود دیا کرتے تھے، بڑھا کر مال لیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو لے آؤ۔ یہ گئے اپنے وہ صاحب کے پاس جن کو انہوں نے قرض دیا تھا، ان کو مجبور کرنے لگے پیسے لوٹاؤ۔ ان کے پاس رہتا نہیں ہے تو کہا کہ سود میں کچھ دے دو۔ اس کی عورت نے کہا ابھی ذبح ہم نے ایک بکری کی تھی، اس کی گردن کاٹ کر رکھی ہوئی ہے، سود میں اسی کو لے جاؤ۔ وہ صاحب اس کو لے آئے، اپنے بیوی سے کہا کہ اس کو پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ لکڑی بھی نہیں ہے۔ پھر ایک قرض دار کے پاس چلے گئے جس کو اپنا پیسہ دیا تھا، اس کو مجبور کرنے لگے میرا پیسہ دو، میرا پیسہ دو۔ اس کے پاس پیسہ رہتا نہیں تو اس نے کہا کہ میں آپ کو سود میں لکڑیاں دے دیتا ہوں۔ اس کے پاس سے لکڑیاں لے آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو جلا کر پکا لو۔ بیوی نے جب بنایا پکایا تو جس برتن میں بنایا گیا تھا اس برتن میں کھانا تیار ہونے کے بجائے وہ سارا برتن خون سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، جس مال میں سود مل جاتا ہے ہم اس مال کو، جائیداد کو تباہ کر دیتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر پھر بھی کھانے سے نہیں رکتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان سے کہہ دو کہ اللہ اور رسول اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سود ایک ملعون چیز ہے، مجبوری میں دے دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، وہ الگ بات ہے، لیکن لینا تو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ بزرگ ہیں، فرماتے ہیں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، میرا معمول تھا کہ میں ان کی قبر پر پہنچا کرتا تھا، روزانہ ایک پارہ پڑھ کر ان کو بخش کر آیا کرتا تھا۔ رمضان کا مہینہ آیا، فجر کی نماز جلدی ہو جایا کرتی ہے تو میں جلد سے جلد فجر پڑھ کے رات کی تاریکی ہی میں اپنے ابا کے قبر پر پہنچ گیا۔ قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے قبر سے کراہنے کی آواز آئی، ایک آدمی تکلیف میں ہے۔ میں چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا چونکہ تاریکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے سنا تو میرے والد کے قبر کو لگ کر لگی ہوئی قبر سے وہ آواز آ رہی ہے، اور وہ قبر کس کی تھی وہ بھی میں جانتا تھا۔ مجھے اور زیادہ تکلیف ہونے لگی، یہ تو ہمارے جانے پہچانے آدمی ہے، ان کے قبر میں ایسا ہو رہا ہے۔ میں صبح ہوئی تو وہ آواز دھیرے دھیرے دھیمی ہو گئی، اب آنا ختم ہو گئی۔ میں اپنے محلے پہنچا، جس گھر کے وہ صاحب تھے اس گھر سے اور ان کے ہم عمروں سے میں نے پوچھا کہ ان کو ایسا ہوتے ہوتے میں نے دیکھا ہے، ان کا عمل کیا تھا؟ ان کے زمانے کے لوگوں نے کہا کہ وہ تو اپنا اکثر وقت مسجد میں گزارا کرتا تھا، وہ نمازی تھا، عبادت گزار تھا، سچا تھا، لیکن اس کا یہ خراب عمل یہ تھا کہ اس کی اولاد نہیں تھی، تو وہ مستقل جا کر محنت کر کے کمانے کے بجائے اپنے پاس موجود رقم کو قرض دے دیا کرتا تھا، قرض کے بدلے میں کچھ زائد وصول کر لیا کرتا تھا، خود فارغ رہ کر مسجد میں آ کر عبادتوں میں لگ جاتا تھا۔ میں نے کہا پھر سود کھاتے ہوئے اس کو 30-40 سال کی عبادت بھی نجات نہیں دلا سکی۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی قبر میں کراہ رہا ہے۔ یہ سود ہے، ہمارے حج کو برباد کر دے گا، ہمارے روزوں کو برباد کر دے گا،
ہماری عبادتوں کو تباہ کر دے گا۔ یہ اسلامی احکامات ہیں، اگر میں ان کو ہلکے میں لے رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آخرت میں حساب میں ہلکا کر دیں گے۔ یہ سود ہے۔ آج نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اپنی رقم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا ہے، مجبور کر دیا گیا ہے، لا ایک نظام کے تحت رکھو۔ اس نظام کے تحت پیسہ رکھوا کر آپ کو بتائے بغیر سودی رقم آپ کے پیسے میں ملا کر دے دیا جا رہا ہے۔ جو تھوڑا موٹا دین جانتا ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے اس رقم کو الگ کر کے صدقہ کر رہا ہے، لیکن ہماری مستورات کو اس کا علم نہیں ہے۔ وہ خوشی میں ہے کہ وہاں جا کر رکھو، وہ لوگ اتنے بڑے محسن ہیں کہ اس کو بڑھا کر دے رہے ہیں۔ ہمارا پیسہ ایسا کا ایسا ہی رہے گا، بڑھ کر پیسہ بھی مل جائے گا، اس سے ہمارا خرچ نکل جائے گا۔ وہ سود ہے، اسلام کہتا ہے وہ حرام ہے۔ نہیں بچ رہے ہو تو پھر اللہ اور رسول اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے بزرگان دین، ہماری زندگی میں کئی سی بھی مجبوری آ جائے، نہ میں کھاؤں گا، نہ میرے اولاد کے لیے کھانے کی اجازت دوں گا، نہ میری مستورات کو اس نظام کے تحت چلنے کو کہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے ہیں تو اوپر چلے جائیں، درمیان کی جگہ پر کرنے سنتیں پڑھیں۔